मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। आज़ादी किस्त नंबर 6। तिहाड़ जेल में एक अलग ही दुनिया आबाद है। सिसकियों, आहों, चीखों और मौत की हिचकियों की दुनिया। इस बुलंद चारदीवारी के अंदर इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। इससे इनकार नहीं कि मुजरिम को उसके जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि दूसरे भी इबरत हासिल करें, लेकिन इस जेल में आने वाले कैदियों के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक रवा रखा जाता है। यहाँ मुहाफिज भेड़िए बन जाते हैं, खून आशाम भेड़िए। जेल के किसी न किसी हिस्से से हर वक्त चीखों और कराहों की आवाज़ें सुनाई देती रहती थीं। ये उन कैदियों की आवाज़ें होती थीं जो भेड़िया सिर्फ मुहाफिजों का तख्ता मश्क बनते रहते थे। तिहाड़ जेल में लाए जाने के बाद भी सलीम और तारिक से पूछ-गुछ का सिलसिला जारी रहा। हर दूसरे तीसरे दिन इन्हें किसी न किसी तहकीकाती टीम के सामने पेश किया जाता। ये लोग पूछ-गुछ कम और तशद्दुद ज़्यादा करते। हर तहकीकाती टीम का सिर्फ एक ही सवाल होता है, इनका मिशन क्या है और इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। वो टेप रिकॉर्डर की तरह ये सवाल दोहराते रहते और उन पर तशद्दुद के नए नए हरबे आजमाते रहते। लेकिन तारिक और सलीम मुजाहिद थे, सच्चे मुजाहिद। उन्होंने मादरे वतन के नामों की कसम खा रखी थी कि जान दे देंगे लेकिन जुबान नहीं खोलेंगे। वो मादरे वतन से किए अपने इस वादे पर कायम थे। तशद्दुद का निशाना बनते रहे लेकिन जुबान नहीं खोली। 8 महीने गुजर गए। तहकीकाती टीमों की आमद में वक्फा बढ़ता गया और फिर वो लोग उन्हें इस तरह भूल गए जैसे उनका वजूद ही न रहा हो। वो जब से गिरफ्तार हुए थे उस वक्त से अब तक एक मरतबा भी उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया था। उनकी तरह इस जेल में 20 ऐसे और कैदी भी थे जिन्हें जेल में डालने के बाद भुला दिया गया था। पहले उन्हें अलग थलग रखा गया था, फिर जेल के उस हिस्से में डाल दिया गया जहां आम कैदी थे। कैदियों में हर नौयत के लोग शामिल थे। किसी को एक रोटी चुराने के जुर्म में पकड़ा गया था और कोई कातिल और डाकू था। यहाँ बास ताकतवर कैदियों ने अपनी सल्तनत कायम कर रखी थी। उनका अपना राज था। दूसरे कैदी राया की तरह उनके अहकामात के सामने सर तस्लीम खम करते थे। 1 साल और बीत गया। इन्हीं दिनों एक और कैदी को यहाँ लाया गया। उस पर मुतअद्दिद डकैतियों और कत्ल का इल्ज़ाम था। उस कैदी ने आते ही अपना राज कायम करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में कैदी 2 हिस्सों में बट गए। 2 सल्तनतें कायम हो गई। तारिक और सलीम किसी सल्तनत में शामिल नहीं थे। वो नो मैन लैंड में रहना चाहते थे, लेकिन नए आने वाले सरगना ने ताकत के जरिए पर महकूम बनाना चाहा तो तारिक और सलीम ने उसके दोनों बाजू तोड़ दिए। जेल में एक हंगामा हो गया। पुराने हुक्मरान ने तारिक और सलीम का साथ दिया। इस हंगामे में लाठियों चाकों के अलावा पिस्तौल भी इस्तेमाल किए गए। इस हंगामा आराई के नतीजे में एक कैदी हलाक और कई जख्मी हो गए। तहकीकात से जेल के हुकाम इस नतीजे पर पहुंचे कि हंगामे के असल जिम्मेदार तारिक और सलीम थे। सबसे पहले उन्होंने एक कैदी के बाजू तोड़े थे। उन दोनों को एक बार फिर खतरनाक कैदियों वाले वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। जेल के इस ब्लॉक में तारिक और सलीम की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसे दुनिया का खतरनाक तरीन मुजरिम करार दिया गया था। उस पर कत्ल के दर्जनों इल्जामात थे। धोखाधड़ी, फरेब, जालसाजी और इसी किस्म के दीगर जराइम की तादाद का हिसाब तो उन्हें शख्स को भी मालूम नहीं था। वो दुनिया की मुतअद्दिद हुकूमतों को कत्ल और इस जैसे संगीन जराइम के सिलसिले में मतलूब था। सिर्फ थाईलैंड में उस पर 2 दर्जन से जायद अफराद के कत्ल के मुकदमात थे और वो थाईलैंड में मोस्ट वांटेड मुजरिम था। वो चार्ल्स सोबराज था। कोई इंसान पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, उसे मुजरिम बनाया जाता है। एक इंसान को दूसरे इंसान का गला काटने पर मजबूर किया जाता है। चार्ल्स सोबराज की दास्तान खासी दिलचस्प थी। उसकी माँ वियतनामी और बाप हिंदू था। ये उस जमाने की बात है जब वियतनाम पर जंग के गहरे बादल छाए हुए थे। वियतनामियों पर यह जंग मुसल्लत की गई थी और उनकी दूसरी नस्ल जंग की भट्टी का ईंधन बनी हुई थी। अमेरिका हस्बे मामूल इस खित्ते से भी अपना रवायती किरदार अदा कर रहा था। वियतनामी को हूची मीना जैसा हुर्रियत पसंद लीडर मुयस्सर था। उसकी क़यादत में मुट्ठी भर वियतनामी ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को तिगनी का नाच नचा रखा था। दुनिया में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए अमेरिका ने इस खित्ते के इंसानों पर ऐसे ऐसे मजालिम ढाए थे जिनकी मिसाल सिर्फ चंगेज खान और हलाकू के दौर ही में मिल सकती है। इस जमीन के बाशिंदों को जंगलों में जानवर जैसी जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया गया। उनके लहराते खेतों को वीरान और बस्तियों को पैबंदे खाक कर दिया गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान के हंसते बसते इस शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम भी अमेरिका ने बरसाए थे। एटम बमों की मजीद तबाही से बचने के लिए जापान ने हथियार डाल दिए थे। वियतनाम की बस्तियों पर नीबाम बम बरसाए जा रहे थे। आग लगाने वाले ये बम हजारों इंसानों को जलाकर राख कर चुके थे और जो जिंदा बचे थे वो पैरों तक आबलों में छुप गए थे। लेकिन इसके बावजूद वियतनामी ने हथियार नहीं डाले थे। वो अपने हक के लिए लड़ते रहे। अपने वतन, अपने सरजमीन पर आज़ादी का सांस लेने के लिए अपने प्यारों की जानों का नजराना पेश करते रहे। वियतनाम की जंग अरूज पर थी। तबाही और बर्बादी की देवी ने उस खित्ते को पूरी तरह लपेट में ले रखा था। बस्तियां वीरान हो चुकी थी। लोग जंगलों में जानवरों जैसी जिंदगियां बसर कर रहे थे। पेट की आग बुझाने के लिए वो घास और दरख्तों के पत्ते खाने पर मजबूर थे।
جو لوگ امریکی طیاروں سے برسائی جانے والی گولیوں کی بارش اور نیپا بموں کے شعلوں سے بچ جاتے، وہ بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ دیتے۔ اجڑی ہوئی بستیوں کے بچے کچے لوگ روزگار کی تلاش میں بڑے شہروں کا رخ کر رہے تھے۔ 14 سال کی وہ لڑکی بھی ایک دور دراز کی اجڑی ہوئی بستی سے نکل کر لاؤس آئی تھی کہ چھوٹی سی بستی کو بھی امریکی طیاروں نے پابند خاک کر دیا تھا۔ صرف چند افراد باقی بچے تھے جو جنگل میں پناہ لیے ہوئے تھے اور درختوں کے پتے اور جڑیں کھا کر زندگی کا بوجھ سنبھالے ہوئے تھے۔ ان میں مائع کے بوڑھے ماں باپ بھی تھے جو زندگی کے آخری لمحات کے انتظار میں جنگل میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ مائع جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ پچھلے 2-3 برسوں میں اس کے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں اب نمایاں ہو چکی تھیں۔ اسے اپنے جسم کی ان تبدیلیوں پر بڑا ناز تھا۔ 14 سال کی عمر بڑی باوری ہوتی ہے۔ مائع کو اپنے حسن و شباب کا پوری طرح احساس تھا۔ مائع اب اس اجڑی بستی میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر نہیں مرنا چاہتی تھی۔ وہ بعض ایسی لڑکیوں کو بھی جانتی تھی جو جب گاؤں میں تھی تو انہیں کئی روز فاقے کرنے پڑتے تھے، درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے، لیکن جب وہ شہر چلی گئی تو ان فاقوں سے نجات مل گئی۔ وہ پیٹ بھر کر اچھا کھانا کھاتی اور اچھا لباس پہنتی، اور مائع کو یقین تھا کہ شہر جا کر اسے بھی نہ صرف فاقوں سے نجات مل جائے گی بلکہ اچھے کپڑے پہننے کو ملیں گے۔ اس نے سوچا کہ شہر جا کر جب اس کے حالات بدلیں گے تو بوڑھے ماں باپ کو اپنے پاس بلا لے گی۔ یہی سوچ کر ایک روز اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ جب ان کی بستی آباد تھی تو وہ چھوٹی سی ڈسپینسری میں نرسنگ کا کام سیکھا کرتی تھی۔ یہ تجربہ لاؤس میں اس کے کام آیا۔ ہسپتالوں میں یوں بھی نرسوں کی کمی تھی۔ اسے ایک ہسپتال میں نرس کی حیثیت سے نوکری مل گئی۔ مائع کے وہ خواب تو پورے نہیں ہوئے جو اس نے شہر کے بارے میں سوچے تھے، البتہ اسے جینے کا ایک سہارا مل گیا تھا۔ اسی دن سوبراج نامی ایک ہندو نوجوان علاج کے لیے ہسپتال میں داخل ہوا۔ سوبراج جوان اور خوبرو تھا، لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانے کا گر بھی جانتا تھا۔ مائع بھی اس کی جال میں پھنس گئی۔ سوبراج نے اپنے آپ کو بہت دولت مند بتایا تھا، لیکن بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ ایک بہت معمولی سا درزی تھا جو ڈھنگ کے کپڑے بھی سینا نہیں جانتا تھا۔ سوبراج نے مائع کی زندگی کو نئی لذتوں سے روشناس کرایا، لیکن لذتوں کے سوا مائع کو سوبراج سے اور کچھ نہ مل سکا۔ سوبراج اپنا کام دھندہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ 24 گھنٹے شراب کے نشے میں دھت رہتا، مائع کی ساری تنخواہ شراب میں اڑا دیتا۔ مائع کو گھر کا خرچ پورا کرنے کے لیے ہسپتال میں اوور ٹائم لگانے کے علاوہ محنت مزدوری اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا۔ اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ مائع کو بہت جلد احساس ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ اپنے پیٹ میں اور ایک زندگی کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی اور گزرنے والے ہر دن کے ساتھ یہ بوجھ بڑھ رہا تھا، مگر سوبراج کو اس کی قطعی پرواہ نہیں تھی۔ اب اس نے مائع کو مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ شراب کے لیے پیسے مانگتا اور جب مائع انکار کر دیتی تو سوبراج اسے دھنک کر رکھ دیتا۔ مائع کو بہت جلد یہ احساس ہو گیا کہ وہ سوبراج کی بیوی نہیں بلکہ اس کی حیثیت صرف ایک داشتہ کی سی ہے۔ مائع کا جب بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام چارلس رکھا۔ سوبراج نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اس بچے کا باپ نہیں۔ بچہ باپ کی شفقت سے محروم ماں کے آغوش میں پلتا رہا۔ وہ جب ذرا بڑا ہوا تو اس نے ماں کے علاوہ جس شخص کو اپنے قریب دیکھا وہ سوبراج تھا۔ وہ سوبراج کی طرف لپکتا مگر سوبراج نفرت سے پیچھے ہٹا دیتا۔ سوبراج نے ایک روز مائع کو صاف کہہ دیا کہ نہ وہ اس کی بیوی ہے اور نہ ہی اس بچے کا باپ ہے۔ چارلس جب 6 سال کا تھا تو مائع نے ایک فرانسیسی فوجی سے شادی کر لی۔ اس فرانسیسی آفیسر نے مائع کی جوانی کو تو سینے سے لگا لیا لیکن اس کے بچے کو اپنانے سے انکار کر دیا۔ چارلس اب ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گیا۔ باپ کی شفقت سے تو وہ شروع سے محروم تھا، اب ماں کی ممتا بھی دستکش ہو رہی تھی۔ اسے محبت کی تلاش تھی۔ وہ باپ کی طرف دوڑتا تو اسے بڑی سختی سے ٹھکرا دیا جاتا، ماں کی طرف لپکتا تو دوسرے شوہر کے خوف سے وہ بھی پیچھے ہٹ جاتی۔ فرانسیسی فوجی افسر کا تبادلہ ہو گیا اور مائع کو ساتھ لے کر فرانس چلا گیا۔ ننھا چارلس اس روز بلک بلک کر رویا۔ وہ دوڑا دوڑا سوبراج کے پاس گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی محرومی کا احساس کرتے باپ اسے سینے سے لگا لے گا، لیکن سوبراج ایک بنیے کی اولاد تو تھا، اس نے گھاٹے کا سودا کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر سوبراج کو اپنی اولاد تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے ٹھکرا دیا۔ چارلس سوبراج ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، لیکن اسے نہ تو ماں کی ممتا ملی اور نہ باپ کی شفقت۔ اس کی محرومیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ محرومیوں کا یہ احساس اسے ایک ایسے راستے پر لے گیا جس نے اس کی زندگی کا دھارا بدل دیا۔ اس کا پہلا جرم یہ تھا کہ وہ ایک ایسے باپ کا بیٹا تھا جس نے اسے اپنی اولاد تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی سزا چارلس کو اس طرح ملی کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے آدھی روٹی چرائی تھی اور سزا کے طور پر اسے 2 دن جیل میں گزارنے پڑے۔ آدھی روٹی کی یہ چوری اس کی مجرمانہ زندگی کا نقطہ آغاز تھا۔ محرومیوں کا احساس اسے اس وادی خارزار میں آگے اور آگے لیتا چلا گیا۔ سینے کی گہرائیوں میں چھپا ہوا انتقام کا جذبہ آہستہ آہستہ ابھر کر سامنے آ رہا تھا۔ اسے انسانوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ اپنے حیوانی جذبات کی تسکین کے لیے انسانی زندگیوں سے کھیلنے لگا۔ انسانوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار کر اسے روحانی تسکین سی ملتی۔ وہ محبت کی تلاش میں دنیا بھر کے ممالک کی خاک چھانتا پھرا۔ اسے کئی محبتوں نہ ملی۔ جب وہ کسی ملک میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے رخصت ہوتا تو اپنے پیچھے سسکیوں آہوں کی لاتعداد داستانیں چھوڑ جاتا۔
उस मुल्क की पुलिस उसकी तलाश में पागलों की तरह भागदौड़ शुरू कर देती, लेकिन वो बड़ी चालाकी और होशियारी से अपने नक्शे कदम तक मिटा डालता। पुलिस अंधेरे में टामक टोइयां मारती रह जाती। चार्ल्स सोबराज ने कत्ल और लूट मार की ज्यादातर वारदातें थाईलैंड में की थी। वो हुकूमत को सबसे ज्यादा मतलूब आदमी था, लेकिन वो बड़ी होशियारी से अपने नक्शे पा मिटाता भारत पहुंच गया। यहाँ भी उसकी वारदातों को सिलसिला जारी रहा। भारत के मुख्तलिफ शहरों में उसने कई वारदातें की। उसकी वारदातों का ये सिलसिला आखिरकार YMC के यूथ हॉस्टल पर ख़त्म हो गया। गैर मुल्की सयाहों की एक पार्टी दिल्ली के YMC के यूथ हॉस्टल में मुकीम थी। चार्ल्स सोबराज ने इस पे मामूल पहले उन सयाहों से दोस्ती बढ़ाई और फिर एक कैनेडियन दोस्त की मदद से उन 25-30 सयाहों को बेहोशी की दवा पिलाकर लूटने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। अगर उस दौर में मुल्क में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी नाफिज न होती तो वो किसी न किसी तरह जरूर बच निकलता, लेकिन इंदिरा की इमरजेंसी उसे ले डूबी। भारत की हदूद में चार्ल्स सोबराज पर कत्ल का कोई इल्ज़ाम साबित न हो सका था, लेकिन उसे जालसाजी, धोखाधड़ी और ऐसे दीगर जराइम के इल्ज़ाम में चंद साल की सजा सुना दी गई और उसे तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया। सन 1985 में चार्ल्स सोबराज की सजा पूरी होने वाली थी। सजा पूरी होने के बाद चार्ल्स सोबराज को थाई हुकूमत के मुतालबे पर थाईलैंड के हवाले कर दिया जाता, जहाँ उसके खिलाफ कम अज़ कम 2 दर्जन अफराद के कत्ल के मुकदमात दर्ज थे। चार्ल्स सोबराज को यकीन था कि थाईलैंड में वो सजाए मौत से नहीं बच सकेगा। इसने उसका एक और हल तलाश किया। वो अपने रिहाई से चंद हफ्ते पहले मुहाफिजों को रिश्वत देकर जेल से भाग निकला, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर गवा के एक होटल में पकड़ा गया। वो जानबूझकर गिरफ्तार हुआ था क्योंकि वो हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाना चाहता था। जेल से फरार के जुर्म उस पर मुकदमा चला और एक बार फिर चंद साल के लिए तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया। चार्ल्स सोबराज की उम्र 55 के लगभग रही होगी। वो जिंदगी का बाकी हिस्सा भी तिहाड़ जेल में गुजार देना चाहता था, क्योंकि वो इस खौफनाक हकीकत से पूरी तरह वाकिफ था कि यहाँ उसकी सजा पूरी होते ही उसे थाई हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा, जहाँ उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। थाईलैंड में मौत की सजा से बचने के लिए वो तिहाड़ जेल में वक्तन फवक्तन अपनी सजा में इजाफा करता रहता था। वो जब भी उसकी सजा पूरी होने वाली होती, वो या तो फरार होने की कोशिश करता या जेल में कोई नया हंगामा खड़ा कर देता, जिस पर उसकी सजा में इजाफा कर दिया जाता। अपनी सजा में इजाफा करने वाली हरकतों से कतई नजर चार्ल्स सोबराज तिहाड़ जेल का सबसे शरीफ, नस्तालिक और बेज़रर कैदी था। इसके अलावा वो जेल में बड़े ठाठ की जिंदगी गुजार रहा था। बाज़ लोगों का ख्याल था कि चार्ल्स सोबराज पुरस्कार कुव्वतों का मालिक है या जेल से बाहर उसके राब्ते कायम हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं। तिहाड़ जेल में कैदियों को आमतौर पर एक ऐसी खुराक दी जाती थी जिसे जानवर भी मुँह लगाना पसंद न करते हों, लेकिन चार्ल्स सोबराज हमेशा बढ़िया खाने खाता, बढ़िया सिगरेट पीता। 2-4 कैदी हर उस खिदमत पर मामूर रहते। जेल के मुहाफिज उसके सामने हाथ बांधे खड़े होते। चार्ल्स सोबराज को कुछ ऐसी चीज़ें भी फराहम की गई थी जिन्हें अय्याशी के ज़ुमरे में शामिल किया जा सकता था। उसकी कोठरी में एक छोटा सा रंगीन टेलीविज़न और VCR भी मौजूद था, जिस पर वो भारतीय और इंग्लिश फिल्में देखा करता। वो अक्सर अपना खाना खुद पकाता था। तेल के चूल्हे के अलावा उसके पास चंद बर्तन भी मौजूद थे। मुर्गी उसके खाने का लाजमी जुज़ थी। मुर्गी वो खुद रोस्ट करता था। एक रोज़ बाद आला हुक्काम अचानक ही जेल के दौरे पर आ गए। चार्ल्स सोबराज की कोठरी में सब कुछ देखकर वो हैरान रह गए। उस रोज़ न सिर्फ ये कि वो तमाम चीज़ें उसकी कोठरी से हटा दी गई, बल्कि उसकी जामा तलाशी भी ली गई। जामा तलाशी के दौरान उसकी जेबों से 2000 रुपये से ज़ायद रकम बरामद हुई, जिसे सरकारी तहवील में ले लिया गया। इस वाक़े के तकरीबन 3 घंटे बाद तारिक और सलीम चार्ल्स सोबराज के पास बैठे बातें कर रहे थे। बातें करते हुए चार्ल्स सोबराज ने जेब से कोई चीज़ निकाली और उससे खेलने लगा। तारिक के ख्याल में वो बच्चों के खेलने वाले शीशे के बंटे थे, लेकिन जब चार्ल्स सोबराज ने उनके सामने मुट्ठी खोली तो दोनों शशदर रह गए। उसकी हथेली पर हीरे जगमगा रहे थे। हीरों की तादाद 5 थी और तमाम हीरे मटर के दानों से बड़े थे। 2-3 घंटे पहले तो तुम्हारी तलाशी ली गई थी, ये हीरे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? तारिक ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उन्होंने तलाशी मेरे लिबास की ली थी, पेट की नहीं, चार्ल्स सोबराज ने जवाब दिया। तारिक और सलीम हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। इस वक्त तो बात उनकी समझ में नहीं आ सकती थी, लेकिन बाद में इंकिशाफ हुआ कि चार्ल्स सोबराज लाखों रुपए मालियत के हीरे निकल लिया करता था। रफा हाजत के वक्त हीरे पेट से निकल आते तो वो उन्हें धोकर फिर महफूज कर लेता। चार्ल्स सोबराज के पास इन कीमती हीरों की मौजूदगी का इल्म बहुत से कैदियों को था। कई मरतबा ये हीरे चुराने की कोशिश भी की गई, लेकिन कोई भी शख्स आज तक इन कीमती हीरों का सुराग न पा सका था। उस रोज़ आला हुक्काम के मुआयने के वक्त चार्ल्स सोबराज की कोठरी से जो चीज़ें हटाई गई थी, दूसरे रोज़ सब कुछ फिर वहाँ मौजूद था, जिस पर तारिक और सलीम को हैरत भी हुई थी। लेकिन बहरहाल चार्ल्स सोबराज की मौजूदगी से तारिक और सलीम को यह फ़ायदा जरूर पहुँचा था कि उन्हें बेहतर खुराक मिल रही थी। तिहाड़ जेल के आम कैदियों को ज़िंदगी की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं थी। वो जानवरों से बदतर ज़िंदगी बस कर रहे थे। कैदियों पर बेपनाह तशद्दुद और जबर किया जाता। मामूली बातों पर उन्हें हंटरों से उधेड़ दिया जाता। चार्ल्स सोबराज जैसे पुरस्कार कुव्वतों के मालिक चंद कैदी ऐसे थे जो जेल में भी ऐश कर रहे थे। चार्ल्स की कोठरी में टेलीविजन मौजूद था। उसके अलावा उसे अखबारात भी पहुंचाए जाते थे। उन्हीं दिनों भारत के बाद शहरों में फिरका वाराना फसादात फूट पड़े।
ٹیلی ویژن پر تو ان ہنگاموں کے بارے میں زیادہ کچھ نہ بتایا جاتا، البتہ اخبارات ان ہنگاموں کی خبریں بڑی تفصیل سے شائع کر رہے تھے۔ یہ فسادات کئی شہروں میں پھیل گئے۔ ہندوستان میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، ان کے گھروں کو لوٹ کر نظر آتش کیا جا رہا تھا، مزاحمت کرنے والے مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا تھا، راہ چلتے مسلمانوں کو چھرا گھونپنے کی وارداتیں عام تھی، مسلمان ہندوؤں کی سربریت کا شکار ہو رہے تھے اور مسلمانوں ہی کو پکڑ کر جیلوں میں ٹھونسا جا رہا تھا، جبکہ ہندو قتل و غارت کا بازار گرم کیے ہوئے تھے اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ گو ماتا کا پجاری متعصب اور انتہا پسند ہندو بال ٹھاکرے مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو بھڑکانے میں مرکزی کردار ادا کر رہا تھا۔ بال ٹھاکرے کی طرف تو حکومت نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تک نہیں، البتہ مسلمان لیڈروں کو پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ٹھونس دیا جانے لگا۔ ایسے ایک مسلمان لیڈر کو تہاڑ جیل میں اس حصے میں لایا گیا جہاں طارق و سلیم وغیرہ 40 افراد کے ساتھ سزا بھگت رہے تھے۔ ظہور قادری بھارتی حکومت کے رویے کے خلاف مسلمانوں کے احتجاجی جلوس کی قیادت کر رہا تھا۔ یہ جلوس دریا گنج کی ایک جامع مسجد سے شروع ہوا تھا اور شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا راشٹریہ بھون تک جانا چاہتا تھا۔ اس جلوس میں تقریباً 1500 مسلمان شامل تھے، جن میں نوجوان بھی تھے اور بوڑھے بھی۔ بہت سے لوگوں نے ایسے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر احتجاجی نعرے درج تھے۔ جلوس بالکل پرسکون تھا، شرکاء کا ہنگامہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، سب لوگ غیر مسلح اور نہتے تھے۔ وہ لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے تھے اور راشٹریہ بھون تک پرامن احتجاج کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ جلوس جیسے ہی فیروز آباد کے ایک چوراہے پر پہنچا، اچانک ایک طرف سے جے بجرنگ بلی کا شور بلند ہوا اور ہزاروں مسلح ہندو نہتے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ یہ بال ٹھاکرے کے دہشت گرد اور انتہا پسند ہندوؤں کی تنظیم شیو سینا کے گنڈے تھے۔ ان کے رہنمائی بال ٹھاکرے کا ایک خاص چیلا کر رہا تھا۔ فیروز آباد کا وہ چوراہا میدان کارزار کا منظر پیش کر رہا تھا، لیکن یہ لڑائی ایک طرفہ تھی۔ شیو سینا کے گنڈے آتشی اسلحہ، لاٹھیوں، کلہاڑیوں اور خنجروں سے لیس تھے۔ وہ خونخوار بھیڑیوں کی طرح نہتے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ نہتے مسلمان اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ہندوؤں نے اس علاقے میں مسلمانوں کی دکانوں کو بھی آگ لگا دی اور بھاگتے مسلمانوں کو اٹھا اٹھا کر آگ میں پھینکتے رہے۔ انہیں گولیوں سے بھونا جا رہا تھا، انہیں چھرے گھونپے جا رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک یہ کشت و خون جاری رہا۔ پولیس کے آنے پر گنڈے بھاگے۔ اس ہنگامے میں 11 بے گناہ مسلمان شہید اور 20 زخمی ہوئے تھے۔ پولیس نے آتے ہی بڑی تیزی سے کارروائی شروع کر دی اور کارروائی یہ تھی کہ درجنوں مسلمانوں کو بلوے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں مسلمانوں کے جلوس کی رہنمائی کرنے والے ظہور قادری بھی تھا، جس کی عمر 55 سے اوپر تھی۔ اسے داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹ کر ٹھوکریں مارتے ہوئے پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا اور پھر اس روز اسے گرفتار ہونے والے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تہاڑ جیل پہنچا دیا گیا۔ اپنے بیرک کی پچھلی طرف خوفناک چیخوں کی آواز سن کر طارق اور سلیم بری طرح چونک گئے۔ تہاڑ جیل میں چیخوں، آہوں اور کراہوں کی آوازوں کو غیر معمولی بات نہیں تھی۔ یہ جیل ایشیا کا سب سے بڑا عقوبت خانہ تھا۔ یہاں قیدیوں پر ایسے انسانیت سوز ظلم ڈھائے جاتے تھے کہ شیطان بھی شرما جاتا۔ ان چیخوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ جیسے کسی ضعیف العمر شخص کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ طارق اور سلیم اس وقت اپنی کوٹری میں تھے۔ اس کوٹری میں ان کے ساتھ 2 قیدی اور تھے۔ وہ لوگ پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ طارق کی نظریں کوٹری کی پچھلی دیوار میں روشن دان پر جم گئی۔ یہ روشن دان تقریباً 1 فٹ چوڑا اور 1.5 فٹ لمبا تھا۔ فرش سے اس کی بلندی تقریباً 10 فٹ تھی۔ اس روشن دان سے گزرنا اگرچہ ممکن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں موٹی سلاخیں آہنی لگی ہوئی تھیں۔ چیخوں کی آوازیں اسی روشن دان سے آ رہی تھی۔ دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ، ایک قیدی نے کہا اور روشن دان کے نیچے دیوار کے قریب بیٹھ گیا۔ طارق اس کے کندھوں پر پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ قیدی آہستہ آہستہ اٹھنے لگا۔ قیدی کے کندھوں پر کھڑے ہو کر طارق روشن دان کے برابر پہنچ گیا۔ اس نے روشن دان کی سلاخوں کو پکڑ لیا تاکہ قیدی کے کندھوں پر اس کا بوجھ کم ہو سکے۔ دوسری طرف ایک مختصر سا آنگن تھا۔ 2 طرف کی دیواروں پر تیز روشنیوں کے بلب جل رہے تھے۔ آنگن کے وسط میں فرش پر ایک بوڑھا چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر صرف پاجامہ تھا۔ سفید لمبی داڑھی سینے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بازو اور ٹانگیں اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں اور ہر بازو اور ٹانگ پر ایک آدمی کھڑا تھا۔ ایک بوڑھے آدمی پر جھکا ہوا کچھ کہہ رہا تھا۔ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن بوڑھے نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ آدمی بوڑھے کی داڑھی پکڑ کر زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ بوڑھے کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی۔ اس شخص نے داڑھی کو زوردار جھٹکا دے کر چھوڑ دیا اور اپنے قریب کھڑے ہوئے ایک آدمی سے کچھ کہا۔ تو دوسرا شخص دیوار کی طرف چلا گیا جہاں ایک سوئچ بورڈ لگا ہوا تھا۔ قریبی فرش پہ بجلی کے تار کا ایک بہت بڑا گچھا پڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے پلگ میں ساکٹ لگا دیا۔ وہ سوئچ کو آن کر کے تار کو دوسرے سرے سے پکڑ کر بوڑھے کے قریب آیا۔ پہلے بوڑھے شخص نے ایک بار پھر کچھ پوچھا۔ بوڑھے نے اس مرتبہ بھی نفی میں سر ہلا دیا۔ اس شخص کا اشارہ پا کر بوڑھے کی ٹانگوں پر کھڑے ہوئے دونوں آدمی اتر آئے اور انہوں نے بوڑھے کا پاجامہ پکڑ کر کھینچ لیا۔ اب بوڑھا بالکل برہنہ ہو چکا تھا۔ دونوں آدمی پھر اس کی ٹانگوں پر کھڑے ہو گئے۔ بوڑھے کے بازو ٹانگوں پر کھڑے ہوئے چاروں آدمیوں کے پیروں میں ربڑ سول کے جوتے تھے۔ اس شخص نے تار کا ننگا سرا قریب پڑی ہوئی تھوڑی سی لگایا۔ چنگاریاں پھوٹ پڑیں۔
اس کے کچھ پوچھنے پر بوڑھے نے ایک بار پھر سر ہلا دیا تو اس شخص نے بجلی کی تار کا ننگا سرا بوڑھے کے برہنہ جسم کے نازک ترین حصے سے لگا دیا۔ بوڑھے کے منہ سے خوفناک فلک شگاف چیخ نکلی۔ وہ اس طرح تڑپا کہ اس کے جسم پر کھڑے چاروں آدمی لڑک گئے۔ بوڑھا پختہ فرش پر ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کی چیخوں سے شاید آسمان بھی کانپ اٹھا ہو، لیکن ان درندوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ طارق نیچے اتر آیا۔ ایک بوڑھے پر سربریت کا یہ مظاہرہ دیکھ اس کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ بوڑھے کی چیخیں اس کے بعد بھی دیر تک گونجتی رہی۔ اس وقت طارق کو ڈھنگ سے نیند بھی نہ آ سکی۔ جب بھی اس کی آنکھ کھلتی اس کے ذہن میں بوڑھے کی چیخیں گونجنے لگتی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ جاتا۔ دوسرے دن طارق پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ بوڑھا ظہور قادری تھا جس نے مسلمانوں کے پرامن جلوس کی قیادت کی تھی۔ طارق جب چارلس سوبرات کی کوٹری میں داخل ہوا تو وہ دیوار سے ٹیک لگا بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کے قریبی انگریزی کا ایک اور اخبار بھی رکھا ہوا تھا جسے طارق نے اٹھا لیا۔ پہلے صفحے پر نظر پڑتے ہی وہ اچھل پڑا۔ اس کے دو خبریں تھیں جو قابل توجہ تھیں۔ پہلی خبر ظہور قادری کے متعلق تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ گزشتہ روز مسلمانوں کے پرتشدد جلوس کی قیادت کرنے والے ظہور قادری کو پولیس نے ہنگاموں، بلوے اور قتل و لوٹ مار کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا، لیکن وہ گزشتہ رات پولیس کی حراست سے فرار ہو گیا۔ پولیس اسے مفرور قرار دے دیا تھا۔ اس خبر کے آخر میں سٹاپ پریس کے حوالے سے 2 سطروں میں اضافہ کیا گیا تھا کہ ظہور قادری کی لاش فیروز آباد کے گندے نالے میں ملی۔ لاش پر تشدد کے نشانات تھے اور پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ قیادت کے مسئلے پر اختلاف کے بعد ظہور قادری کے ساتھی نے اسے قتل کر کے لاش گندے نالے میں پھینک دی تھی۔ طارق کی رگوں میں خون کھول اٹھا۔ بوڑھے ظہور قادری کو اس کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پولیس اس کے بارے میں ایک من گھڑت کہانی اخبار میں چھپوا دی تھی۔ دوسری خبر کشمیر سے متعلق تھی۔ اخباری اطلاع کے مطابق کشمیر میں مجاہدین کی سرگرمیوں میں ایک بار پھر تیزی آ گئی تھی۔ سری نگر اور آس پاس کے علاقوں میں بھارتی فوج اور کشمیری مجاہدین میں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں روز کا معمول بن چکی تھی۔ کشمیری مجاہدین کی سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے بھارتی حکومت نے مزید فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ طارق کے لہو کی گردش تیز ہو گئی۔ اس کے دوست بھارتی غاصبوں کے خلاف جہاد میں مصروف تھے اور وہ 3 سال سے جیل میں بند تھا۔ اس عرصے میں نہ تو اس پر کسی قسم کا کوئی مقدمہ چلایا گیا اور نہ ہی کبھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ گرفتاری کے کچھ عرصہ بعد تو ان سے پوچھ گچھ ہوتی رہی اور پھر گویا انہیں بالکل ہی بھلا دیا گیا تھا، لیکن بھارتی انٹیلیجنس اسے اور سلیم کو نہیں بھولی تھی۔ اس روز اخبار کی خبر چونکا دینے والی تھی کہ کشمیری مجاہدین نے سری نگر میں ایک مسلمان وزیر کی بیٹی کو اغوا کر لیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کشمیری مجاہدین نے کسی بڑی شخصیت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ وزیر کی بیٹی رابعہ ڈاکٹر تھی۔ کشمیری مجاہدین اسے یرغمال بنا کر بھارتی حکومت سے اپنے کچھ مطالبات منوانا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر رابعہ کے اغوا سے ایک بھونچال سا آ گیا۔ سری نگر اور اس کے گرد و نواح میں بھارتی فوج اور پولیس کی سرگرمیاں تیز ہو گئی۔ گھروں کی تلاشی کے بہانے لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ کشمیری مسلمانوں کی طرف سے مزاحمت پر ان کے گھروں اور دیگر املاک کو آگ لگا دی جاتی، ان پر گولیوں کی بارش کر دی جاتی۔ ڈاکٹر رابعہ کی بازیابی کے لیے بھارتی پولیس نے کشمیری مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے وہ سربریت اور جبر و کرا کی ایک نئی داستان رقم کر رہے تھے۔ سینکڑوں بے گناہوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا اور درجنوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، لیکن ڈاکٹر رابعہ کا سراغ نہ مل سکا۔ ڈاکٹر رابعہ کو لبریشن فرنٹ نے اغوا کیا تھا اور فرنٹ ہی نے بھارتی حکومت کو اپنے مطالبات پیش کیے تھے۔ ان مطالبات میں سری نگر سے چند مجاہدین کی رہائی بھی شامل تھی، لیکن بھارتی حکومت نے لبریشن فرنٹ کا کوئی بھی مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور مجاہدین کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی دھمکی دی۔ اگر کسی ہندو وزیر کی بیٹی کو اغوا کیا جاتا تو پورے ہندوستان میں بھونچال آ گیا ہوتا، مگر وہ ایک مسلمان وزیر کی بیٹی تھی۔ ہندوؤں کو ایک مسلمان اس کی بیٹی سے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی؟ نئی دہلی میں بعض ہندو وزراء نے سری نگر کے مسلمان وزیر سے زبانی طور پر ہمدردی کا اظہار تو کیا، مگر وہ عملی طور پر کچھ نہ کر سکے۔ البتہ وہ کشمیری مجاہدین کو خوفناک نتائج کی دھمکیاں ضرور دیتے رہے۔ طارق اور سلیم کا یہ خیال غلط ثابت ہوا کہ بھارتی انٹیلیجنس انہیں فراموش کر چکی تھی۔ جس روز مسلمان وزیر کی بیٹی کی اغوا کی خبر شائع ہوئی، اس سے اگلے روز انٹیلیجنس کے 2 افیسر تہاڑ جیل پہنچ گئے اور 2 محافظ طارق کو پکڑ کر ایک ایسے کمرے میں لے گئے جہاں قیدیوں کی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس کمرے میں اذیت رسانی کے ایسے آلات سجے ہوئے تھے کہ انہیں دیکھ کر ہی روح فنا ہو جاتی۔ اس کمرے میں انٹیلیجنس کے 2 آدمیوں کے علاوہ ایک اور آدمی بھی تھا جسے دیکھ کر طارق چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ ناتھو رام تھا، ایک کشمیری ہندو۔ اس کا اگرچہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن مقبوضہ کشمیر کی سیاست میں وہ ایک اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ بے پناہ دولت کا مالک تھا۔ سری نگر اور مقبوضہ کشمیر میں جنونی اور انتہا پسند ہندوؤں کی کئی تنظیموں کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ وہ ان تنظیموں کو مالی امداد کے علاوہ ہر قسم کا اسلحہ بھی فراہم کرتا تھا۔ ناتھو رام ایک موقع پر مسلمان مجاہدین کے ہاتھ لگ گیا تھا، لیکن نہ جانے کس طرح دھوکہ دے کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسٹر طارق، انٹیلیجنس کے ایک آفیسر نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، کل پٹھان کوٹ سے حمید نامی ایک آدمی پکڑا گیا ہے۔
جس سے کچھ اہم قسم کی دستاویزات برآمد ہوئی ہیں۔ حمید نے اعتراف کیا ہے کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ایک اہم مشن پر دہلی جا رہا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن حمید نے یہ دلچسپ انکشاف بھی کیا کہ 3 سال پہلے بھی طارق اور سلیم نامی 2 آدمیوں کو اس مشن پر بھیجا گیا تھا جو پکڑے گئے تھے۔ ہمارے آدمی تم سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ کرتے رہے ہیں، لیکن پھر یہ سوچ کر چھوڑ دیا گیا کہ شاید تم لوگ واقعی بے گناہ ہو اور کسی مشن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ مشن کیا ہے جس کے لیے ابھی تک تربیت یافتہ ایجنٹوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ کسی مشن کے بارے میں نہ پہلے جانتا تھا اور نہ اب جانتا ہوں، لیکن تم لوگ حمید نامی اس شخص سے کیوں نہیں پوچھ لیتے جس نے یہ دلچسپ انکشافات کیے ہیں؟ طارق نے جواب دیا، اگر حمید زندہ ہوتا تو ضرور پوچھ لیتے۔ انٹیلیجنس آفیسر نے جواب دیا، اس نے کل رات خودکشی کر لی۔ اس کی خودکشی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی کوئی اہم مشن ہے۔ ہم اس مشن کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں اور یہ کہ یہاں تمہارے کون کون ساتھی موجود ہیں۔ ہمیں ان سب کے نام اور پتے معلوم ہونے چاہیے۔ میں کسی مشن کے بارے میں نہیں جانتا، میں تو اپنے دوست کے ساتھ روزگار کی تلاش میں ہی آیا تھا۔ ایک غلط فہمی کی وجہ سے پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا اور بغیر کسی عدالتی کارروائی کے آج تک اس جیل میں بند ہے۔ طارق نے جواب دیا، اگر تم اس منصوبے کے بارے میں بتا دو تو تمہیں جیل سے رہائی مل سکتی ہے۔ انٹیلیجنس آفیسر نے کہا، میں کچھ نہیں طارق کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی انٹیلیجنس آفیسر کا بھرپور گھونسا اس کے جبڑے پر پڑا۔ طارق کے منہ سے ایک راہ نکل گئی۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس طرف ناتھورام کھڑا تھا۔ اس نے طارق کی کمر پر لات رسید کر دی۔ طارق منہ کے بل فرش پر گرا۔ دیکھے پلے، ناتھورام چیخا، جو دہشت گرد مجھے سری نگر سے پکڑ کر لے گئے تھے ان میں تم بھی شامل تھے۔ میں تمہارا چہرہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ ایک ایک کو پہچانتا ہوں۔ کل پٹھان کوٹ سے حمید نامی جو دہشت گرد پکڑا گیا، اس نے تمہارا اور تمہارے ساتھی کا نام بتایا تھا۔ میں تو سری نگر ہی سے حمید کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ حمید بھی تمہارے اسی گروہ کا آدمی ہے اور تم سب کو باری باری سلاخوں کے پیچھے پہنچاؤں گا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، میں کچھ نہیں جانتا، طارق نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ناتھورام نے اس کی کھوپڑے پر ٹھوکر رسید کر دی۔ طارق بلبلا اٹھا۔ دونوں افسر بھی اس پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کرنے لگے۔ طارق کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ یہ ایسے زبان نہیں کھولے گا، ایک انٹیلیجنس آفیسر نے کہا، اور اس نے اپنے ساتھی کی مدد سے طارق کے کپڑے اتار دیے۔ طارق برہنہ ہو گیا۔ اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے ہاتھ اور پیر دیوار میں لگے آہنی کنڈوں میں پھنسا دیے گئے۔ اب طارق اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اس آفیسر نے کونے میں رکھی ہوئی میز پر سے ایک سولڈرنگ آئرن اٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ایک لمبی سی تار منسلک تھی جس کا پلگ سوئچ بورڈ کے ساکٹ میں لگا کر سوئچ آن کر دیا گیا۔ طارق کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ 2 دن پہلے ہی تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ظہور قادری کو بجلی کے جھٹکے دیے گئے تھے اور پھر اس کی لاش فیروز آباد کے گندے نالے سے ملی تھی۔ اب بھی اپنی زبان کھولنا پسند کرو گے یا اپنی کارروائی شروع کرو؟ انٹیلیجنس کے آفیسر نے سولڈرنگ آئرن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کا اگلا سرا ہیٹر کے ایلیمنٹ کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، طارق نے جواب دیا۔ انٹیلیجنس آفیسر نے سولڈرنگ آئرن کی سرخ نوک طارق کے بائیں بازو پر رکھ دی۔ فضا میں گوشت اور چربی جلنے کی بو پھیلی اور طارق کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ سولڈرنگ آئرن کی نوک گوشت کو چیرتے ہوئے اندر تک گھستی چلی جا رہی تھی۔ طارق چیختے ہوئے دائیں بائیں سر جھٹک رہا تھا۔ انٹیلیجنس آفیسر نے سولڈرنگ آئرن کی سرخ نوک طارق کے بازو سے ہٹا کر اس کے سینے پر ٹھیک دل کے مقام پر رکھ دی۔ طارق کے منہ سے ایک بار پھر بھیانک چیخیں نکلنے لگی۔ انٹیلیجنس آفیسر طارق کے جسم کو جگہ جگہ سے داغتا رہا۔ کمرے میں گوشت کے جلنے کی بو پھیلتی رہی اور طارق کی چیخیں گونجتی رہی۔ انٹیلیجنس آفیسر نے سولڈرنگ آئرن کی سرخ نوک طارق کی رانوں کے درمیان جسم کے نازک ترین حصے پر رکھ دی۔ اس مرتبہ طارق کے منہ سے نکلنے والی چیخ بہت ہی بھیانک تھی اور یہ اس کی آخری چیخ تھی۔ اس کی گردن ڈھلک گئی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ طارق کو جب ہوش آیا تو اپنی کوٹری میں تھا۔ سلیم اور کوٹری کے دوسرے دونوں قیدی اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیم کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بالکل زرد ہو رہا تھا۔ طارق کے ساتھ سربریت کا یہ رویہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ کل اس کی باری آ سکتی ہے۔ وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ 1 ہفتے بعد طارق کے زخم مندمل ہونا شروع ہوئے۔ اسے نہ تو ہسپتال بھیجا گیا اور نہ ہی جیل کے ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرایا گیا۔ اسے مرہم دے کر دن میں 2-3 مرتبہ زخموں پر لگانے کی ہدایت کر دی گئی تھی۔ مرہم باقاعدگی سے لگاتے رہنے سے 2 ماہ بعد طارق چلنے پھرنے کے قابل ہوا تھا، لیکن جسم کے بعض حصوں میں تکلیف اب بھی موجود تھی۔ 1 سال اور گزر گیا۔ اس طرح انہیں تہاڑ جیل میں آئے ہوئے 4 سال ہو چکے تھے۔ چارلس سوبراج کے پاس آنے والے اخبارات کے ذریعے وہ کشمیر کی صورتحال کس حد تک واقف رہے تھے۔ چند ہفتے قبل ایک کشمیری حریت پسند لیڈر مقبول بٹ کو تہاڑ جیل میں لایا گیا تھا۔ اسے دوسرے قیدیوں سے الگ تھلگ رکھا گیا۔ طارق اور سلیم مقبول بٹ سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔
वो जानते थे कि उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो सकेगी, अलबत्ता वो एक बार फिर नज़रों में आ जाएंगे। और फिर एक रोज़ मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। अखबारात के जरिए वादे कश्मीर और दिल्ली में कश्मीरी मुसलमानों के मुजाहरों का पता चला, लेकिन जेल में खामोशी रही। वो दिसंबर की एक शाम थी। एक दिन पहले बारिश हो चुकी थी, जिससे सर्दी में इजाफा हो गया था। आज भी सुबह से बादल छाए हुए थे और बारिश किसी भी लम्हे शुरू हो सकती थी। बेशतर कैदी अपने अपनी कोठरियों में डूब के बैठे थे। कैदियों को जो फटे पुराने कंबल दिए गए थे वो सर्दी रोकने के लिए कतई नाकाफी थे। तारिक और सलीम भी दूसरे कैदियों के साथ कोठरी में डूब के बैठे थे। शाम का अंधेरा फैलते हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। तारिक अपनी जगह से उठकर दरवाजे के करीब बैठ गया और आसमान से बरसती हुई बूंदों को देखने लगा। बैरक के वसी आंगन में खंभों पर जलते बल्बों की रोशनी में बरसती हुई बूंदें बहुत भली लग रही थी। कुछ ही देर बाद ट्राली की आवाज़ सुनाई दी तो कोठरी का कैदी बर्तन लेकर दरवाजे के करीब आ गया। चंद सेकंड बाद खाने की ट्राली दरवाजे के सामने आकर रुकी। ट्राली के साथ दो आदमी थे, एक खाना तकसीम करने वाला और दूसरा मुहाफिज। मुहाफिज ने दरवाजे का ताला खोला। तारिक का साथी बर्तन लेकर बाहर आ गया। तारिक भी उसके साथ ही बाहर निकल आया। दो बर्तन उसने संभाल लिए। दूसरा कैदी अपना और अपने साथी का खाना लेकर मुड़ा तो तारिक ने बर्तन आगे बढ़ा दिए। कल सुबह 10 बजे लैट्रिन के करीब मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ट्रॉली वाले ने बर्तन में खाना डालते हुए नहायत मध्यम लहजे में सरगोशी की। तारिक ने गौर से उसकी तरफ देखा। वो आदमी नहीं था जो रोजाना खाना लेकर आता था। ये कोई तिब्बती था और जाहिर है ये भी कोई कैदी ही था। तारिक ये सोचे बगैर नहीं रह सका कि किसी तिब्बती कैदी को उससे क्या काम हो सकता है। उसने कनखियों से मुहाफिज को देखा जो 2 कदम के फासले पर चाबियों को गुच्छा लिए खड़ा था। उसने तिब्बती की सरगोशी नहीं सुनी थी। तारिक खाना लेकर कोठरी में आ गया। मुहाफिज ने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया और ट्रॉली वाले के साथ अगली कोठरी की तरफ बढ़ गया। तारिक रात भर ये सोचता रहा कि वो तिब्बती कौन था और उसका उससे क्या ताल्लुक था। उसने सलीम को उस तिब्बती के बारे में कुछ नहीं बताया था। सुबह 10 बजे तारिक किसी न किसी से उस जगह पहुंच गया जहां उस ब्लॉक के कैदियों के लिए कई टॉयलेट बने हुए थे। सफाई का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से इस हिस्से में दूर तक तफून फैला हुआ था। 5-6 कैदी अपनी बारी के इंतजार में खड़े थे। उनसे चंद कदम दूर 2 मुसल्लह मुहाफिज भी मुस्तैद खड़े थे। टॉयलेट से तकरीबन 100 गज आगे जेल की बैरूनी फसील थी, जिसमें जगह जगह बने वॉच टावर पर भी मुसल्लह मुहाफिज खड़े नजर आ रहे थे। टॉयलेट और बैरूनी फसील के दरमियान जेल का एक और ब्लॉक था। ये ब्लॉक कैद तन्हाई भुगतने वालों के लिए मखसूस था और आम कैदियों के लिए इस तरफ जाना मुमकिन नहीं था। तारिक एक तरफ खड़ा हो गया। चंद सेकंड बाद ही कमरे में लिपटा हुआ एक कैदी उसके पास आ गया। ये वही तिब्बती था जिसने गुज़श्ता रात खाना देते उससे सरगोशी की थी। उसने कंबल इस तरह उड़ा हुआ था कि आधा चेहरा छुप कर रह गया था। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। तिब्बती ने उसके करीब रुककर सरगोशी की। उसका निस्फ चेहरा कंबल में छुपा होने की वजह से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसने कोई बात की थी। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? तारिक ने भी सरगोशी में कहा। तुम्हें इससे कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लिए रहमान बाबा का पैगाम है। तिब्बती ने सरगोशी की। रहमान बाबा के नाम पर तारिक चौंक के बगैर नहीं रह सका। उसके दिल में अचानक ये ख्याल आया कि ये उसे फंसाने की साजिश तो नहीं थी। इस तरह वो लोग ये सबूत तो हासिल नहीं करना चाहते थे कि उसका ताल्लुक कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की तंजीम से है। रहमान बाबा कौन है और तुम उसे कैसे जानते हो? तारिक ने पूछा। तुम्हारे कुछ हमदर्द दिल्ली में मौजूद हैं जो तुम्हें इस जेल से रिहाई दिलाना चाहते हैं। मैं चूँकि इस जेल का बहुत पुराना कैदी हूँ, इसलिए कभी कभी मुहावजों के साथ मुझे जेल से बाहर जाने की इजाज़त मिल जाती है। चंद रोज़ पहले तुम्हारे आदमी ने मुझसे राब्ता कायम किया था और तुम्हारी रिहाई में मदद देने के लिए उन्हें मेरी खिदमत हासिल की हैं। मैं जानता हूँ कि अगर तुम्हारे फरार में मेरा मुलविस होना साबित हो गया तो जेल के दरिंदा सिर्फ मुहाफिज मेरी खाल भी खींच लेंगे, लेकिन दौलत में बड़ी कशिश होती है। तुम्हारे आदमी ने कहा था कि मैं रहमान बाबा के हवाले से तुमसे बात करूं ताकि तुम्हें कोई शुबा ना हो। तुम तो खुद तवील अरसे से जेल में हो, मुझे मेरे साथी को यहाँ से कैसे निकाल सकोगे? तारिक ने कहा। मैं जब भी चाहूँ जेल से फरार हो सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी सज़ा पूरी होने में सिर्फ 3 महीने रह गए हैं। हमें यहाँ से किस तरह निकालोगे? तारिक ने पूछा। परसों शाम को खाने के बाद ठीक 7 बजे तुम अपने साथी के साथ इसी जगह आ जाना, लेकिन शाम को अंधेरा फैलने से पहले कैदियों को कोठरी में बंद कर दिया जाता है। परसों हिंदुओं का एक कौमी त्यौहार है। हर त्यौहार पर कैदियों को भी कुछ खुसूसी रियायत दी जाती हैं। परसों रात 9 बजे से पहले कैदियों को बैरकों में बंद नहीं किया जाएगा। इस तरह तुम्हें यहाँ आने का मौका हासिल हो जाएगा। तुम अपने साथी को लेकर ठीक 7 बजे यहाँ पहुँच जाना। अब जाओ, वो मुहाफिज इस तरफ आ रहा है, तिब्बती ने कहा। उसी वक्त एक कैदी टॉयलेट से निकला। बाहर खड़ा हुआ एक कैदी अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तारिक उसे धक्का देकर एक हाथ से पेट दबाए तेजी से कदम उठाता हुआ टॉयलेट में दाखिल हो गया।